هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آمین. الحمدللہ پھر سے الحمدللہ اپلوڈ کرنے کا موقع ملا ہے اور آپ لوگوں کو سننے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، آمین. جوسٹ اینڈ کوئک سمری. یہاں پہ وار بوٹی یعنی مال غنیمت کا آتا ہے. مال غنیمت یعنی جب جنگ جیتتے ہیں نا، تو جو دشمنوں کا وہ مال ہے جو وہ لے لیتے ہیں، تو اس کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے سب اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، سب سمجھاتے ہیں. اب اس سے ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوتا بولے تو ہم لوگ کبھی بھی ہمارے پاس کے چیزوں کو جسٹفل وے میں جس طرح اللہ تعالیٰ سمجھائے اس طرح ہم لوگوں کو تقسیم کرنا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز بتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کتنا بیٹل میں جو بھی پارٹیسپیٹ کرے، جنگوں میں جو بھی آئے ان لوگوں کا حصہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، سب تقسیم سمجھا رہے. اسی طرح ہم لوگوں کو بھی جس طرح بتایا گیا اس طرح تقسیم کرنا چاہیے. کبھی ہمارے خود کے اون تھاٹس، اون دماغ لے کے ہم اگر کسی کو زیادہ چاہے تو اولادوں میں ان کو زیادہ دینا، کسی کو نہ چاہے تو نہیں دینا، یا پھر کوئی نکل گئے گھر سے نکال دینا، یا ان لوگ ہم ہوتے نا کبھی کبھی غلطی کرے تو گھر سے نکال دوں گا، اور ان سے بات کرنا، اولاد سے بات کرنا چھوڑ دیتے، اور ان لوگوں کو اپنے وراثت میں حق بھی نہیں دیتے، ان کا حصہ نہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا. وارث کو بے شک حق ہے، اولاد کا حق ہوتا ہے ماں باپ کے چیزوں پہ، تو دینا پڑے گا. اور ایک کیا بولتے ہیں یہاں پہ دیکھیے، اور اب بڑے لوگوں کا جو اپنے پیرنٹس کا یا ان لاس کے جو ان لوگوں کے حق رہتا ہے، ہم لوگ اس میں بھی انٹرفیئر کرتے. آپ کسی کو نہیں دینا، اس طرح بھی ہم لوگ ان کے اوپر سپیریارٹی دکھاتے. کبھی بھی اس طرح مت کرو. جتنا ہمارے حق میں اتنا برابر پہنچتا، لیکن کبھی بھی ان کے حق کا چھیننے کی ہمت بھی مت کرو، کوشش بھی مت کرو. اور وہ لوگ ہم لوگ ناراض بھی ہوتے کہ آپ لوگ ان کو کیوں دیے، ان کو کیوں دیے. ہم لوگ بالکل انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے ایسے میٹرز میں. یہ بہت باریکیاں ہے اس میں، لیکن سمجھ سکتے ہیں. اسی سے گھروں میں کیا ہوتا ہے، فساد ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں. جتنا ہم ایکسپیکٹ کرتے زندگیوں میں اتنا ہمارا رسپیکٹ کم ہوتا. جتنا ہم ایکسپیکٹ کم کرتے اتنا ہمارا رسپیکٹ زیادہ ہوتا رہا لائف میں، کسی بھی اسپیکٹ میں، کسی میٹیریلسٹک مالے انداز میں ہو، محبت میں ہو، کسی میں ایکسپیکٹیشنز کم رکھو. خود بخود رسپیکٹ آتا، اور خود بخود اور چیز بھی آپ کے حق میں آ کے پہنچتے. اور کبھی بھی کسی کا حق مت چھینو، کبھی بھی کسی کا. اگر ہمارے گھر کے بڑے کسی نیک کام میں لگے ہیں تو ہمیں ایک دم رکا دیتے. کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا. آپ لوگ چاہے تو کنٹینیو کرو، لیکن کبھی بھی حق مت کسی کا چھینو. پھر یہ اسی جوز میں آتا ہے کہ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ نیکی ہماری کیا کام آ رہی. ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے. کون سے برائی سے ہمیں بچا رہی ہماری نیکی نہیں پتہ. ہم لوگ چاہے تو کچھ بھی ایک برے ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے. یہ اس کے پیچھے ہماری نیکی کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن بے شک برائی نیکی برائی ہونے سے بچاتی ہے. تو نیک کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور کیا آتا ہے اس میں کہ کامیابی کے لیے استقامت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ تھوڑے دن نمازاں پڑھے چھوڑے، یا تھوڑے دن نیک کام کرے چھوڑے، یا تھوڑے دن محنت کرے چھوڑے. نہیں، فائنل سکسیس ہونا بولے تو کامیابی کے لیے استقامت، اسٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. اس لیے تھوڑے تھوڑے کام ہو، اسٹیبلٹی رہے. جیسا دیکھ لینا ہم لوگ کیا کرتے ایک دم، فار ایگزامپل سپوز کسی کو نماز پڑھنے کی بالکل عادت نہیں ہے، تو کسی دم ان لوگوں کو نماز پڑھنے کا شوق آ کے اسی دن نوافل، اسی دن اشراق، اسی دن فرض، اسی دن تہجد ایک دم پڑھتے. پھر تھوڑے دن کے بعد یہ ہوتے نہیں. اب ہم لوگ شروع میں رننگ کو گئے سمجھو، 21 دن 2-4 کلومیٹر بھاگے تو دوسرے دن اٹھ بھی نہیں سکتے. تو کون سا بھی سلولی پہلے فرض پکے ہو جانا، فرض ادا ہونے کے بعد سلولی اس کے بعد نفل کے طرف عادت ڈال لینا. اس طرح سلولی ہر چیز میں
اور اور اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ اسٹرانگلی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں گے نا، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی آتی ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ فرمنس جب ہم لوگ دین پہ ہوتا ہے تو ہماری پرسنالٹی جب اسٹرانگ ہوتا ہے نا، تو سامنے والے خود بخود ہماری پرسنالٹی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. ڈرتے ہیں اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے کو اس طرح عزت دیتے، سوسائٹی میں اس طرح رسپیکٹ دے لے کر آتے. سامنے والا خود ہم لوگوں کے اخلاق کو لے کے جب ہم صحیح طریقے سے چل رہے نا، خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمنس، استقامت کے لیے پختگی بھی ہونا چاہیے، ایمان میں پختگی ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو سکے. پھر انسان اسی میں آتا ہے کہ کفر کے حالت میں کبھی بھی موت نہیں آنا بلکہ دعا کر لینا چاہیے. کفر یعنی جھٹلانے کے حالت میں چہرے پہ مار مار کے روح قبض کرتے فرشتے. اور اللہ کے نزدیک بدترین جھٹلانے والا ہے. جھٹلانے والا سینس کافر، ہم لوگ میں پہلے بھی بولی، کافر ان دا سینس مسلمان بھی کافر ہو سکتا. ہم لوگوں کے اندر ایک بڑا ایک غلط فہمی ہے کہ کافر یعنی غیر مسلمان. نہیں، غیر مسلمان نہیں، کافر یعنی غیر مسلمان بھی ہو سکتا. اگر ایک مسلمان ہوتے پر بھی انہوں نے اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا، سمجھو اللہ نہیں، رسول نہیں، کچھ بھی نہیں، دوزخ نہیں، جنت نہیں، حرام نہیں، حلال نہیں، اس طرح ہم لوگ اگر کرے تو ہم لوگ بھی کافر ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کرنے سے بچانا بول کے دعا کرنا چاہیے. اور اسی وجوز میں آتا ہے کہ کچھ بھی نیکی آپ لوگ کرو، وہ پلٹ کے ضرور آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا اور آخرت میں دیتا. اور نعمت ایک اسی میں آتا ہے. نعمت انسان، اللہ تعالیٰ ایک چیز دیتا ہے ہم لوگوں کو اور ہم لوگ اس کو بدل دیتے، کچھ کرنے جاتے کچھ اور ہو جاتا. تو کبھی بھی ہمارے پاس جتنا ہے اسی میں خوش رہنا اور اسی کو اللہ کے راستے میں استعمال کر، چاہے وہ ہم لوگوں کا ٹیلنٹ بھی ہو، کچھ بھی ہو، رزق ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے اگر کچھ بھی ہو استعمال کرے. اللہ کے خوش ہونے ہو تو اگر ہم اچھی ٹیلنٹ سے ہماری اچھی جاب ملی تو ضرور ہم اس کا انکم جو ہے ضرور تھوڑا تو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. ہمارے پاس اگر آواز اچھی ہے تو ہم قرات سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، تو اس آواز کو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کر لیا. جیسا اسی طرح ہمارے پاس کچھ بھی ہو، اس کا بہرحال تھوڑا آخرت میں بھی اس کا حصہ رکھیں گے نا، ضرور ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. پھر اسی میں آتا ہے کہ دل کی صفائی کے بہت ضروری ہوتی ہے. اگر ہم دل صاف رکھیں گے نا، ضرور ہم کچھ کھو تو بھی ہماری زندگی میں اس سے بہتر ہم لوگوں کو ملے گا. یہ دیکھیے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرار ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. جب آپ جنگ میں جو کیپٹیوز ہوتے ہیں نا، ہار گئے لوگوں کو، تو ان کے بارے میں بول رہے ہیں. دل میں اگر ان لوگ سمجھ رہے کہ ہار گئے، لیکن اگر ان لوگوں کے دل میں اچھا ہی ہے، ابھی بھی حق پہچانے، تو ضرور ان لوگوں کو اس سے بہتر ملے گا. بلکہ اب ہم لوگوں کو زندگی میں بھی، ہم لوگوں میں بھی کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ کھو گئے. اگر ہم کھو گئے تو ضرور اللہ تعالیٰ، اگر ہمارے دل صاف رہتے پر بھی ہمیں کبھی کبھی تکلیف آتے، کچھ چیزیں کھوتے ہم زندگیوں میں، ہم نماز کے پابند رہتے پر بھی کچھ کھوتے ہماری زندگیوں میں، ہم سب کچھ کرتے پر بھی ہمارے زندگی میں اگر ہم کچھ کھوئے، ضرور ہمیں اس سے بہترین چیز ہمارے زندگی میں ہمیں ملے گی. اب میں کہوں گی تو اب شادی شدہ لوگوں کے لائف میں مال ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں، لڑکیاں یا لڑکوں کے لائف میں کبھی کبھی ان کے ڈیزائرز پورے نہیں ہو سکتے، ان کے ایمبیشنز پورے نہیں ہو سکتے، کبھی کبھی وہ جو چاہے وہ نہیں پورا ہو سکتا، کچھ کھو دیتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہیں گے نا، تو ضرور اس سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ زندگی میں دیتے. اور دین کے کام کرنے، یہاں پہ پورا منافقت کا آتا ہے. منافقت کیا بولے تو سامنے ایک بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیچھے ایک بولتے تھے. عموماً ہمارے اندر بھی یہ عادت ہوتی ہے، ہم لوگ کبھی بھی ہمارے دل کی حالت زبان سے، جب ہم جو بھی بول رہے ہیں، ہماری دل کی حالت اور زبان کی بات دو میچ ہو رہے نہیں ہو رہے، چیک کر لینا. ہم بہت شوق سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے ہمیں چیک کر لینا چاہیے، ضرور چیک کر لینا. منافقت سے بچنا بول کے بھی ڈیلی دعا کر لینا چاہیے. کسی کی تعریف سامنے کرے اور پیچھے جانے ساتھ ہی اس کی برائی کرے. پھر
بہت جذبات رہتے دن کا کام کرنے، لیکن جب موقع آئے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے، اب نہیں ہو سکتا اس طرح۔ ایسا بالکل نہیں کرنا، یہ منافقت کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں منافقت کا درجہ دوزخ میں آخری درجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کرو، 70 بار بھی اگر آپ معافی مانگے تو میں نہیں قبول کرتا ہوں، رسول کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا چاہیے کہ ہمارے اندر جو بھی منافقت ہے اس کو نکال دینا بول کے دعا کر لینا چاہیے، اور دین کا کام کرنے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے دین ہو چاہے نیکی کا کام ہو، تھوڑا تو بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا ارادہ نیک ہو، ضرور ہم سے وہ کام پورا بھی کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ سستی نہیں ہونا چاہیے ہمیں، مین یہ سورہ توبہ میں منافقت کا آتا ہے سستی، منافقت کی علامت سستی، اور باتیں سامنے ایک جیسا رہتے ہیں اللہ، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد ایک جیسا رہتے، پھر ان کو مدد کرنے کا کرتے، پھر جب جنگ کو بلایا جاتا تو پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ سب ہم لوگ ہمارے اندر کیا کیا ہے، ہم صحیح میں جو بول رہے کسی کے بارے میں، وہ صحیح میں ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے کیا، صرف ان کو بہلانے بول رہے ہیں، یا نیکی بھی سامنے والے کی تعریف کے لیے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، سب بیٹھ کے ہمیں سوچنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جوز 11 کا سمری اپلوڈ کروں گی، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، انسٹا پہ بھی ٹپس شیئر کر رہی ہوں میں آج کل، اسمال ٹپس، اس کو بھی فالو کریے، ایزی قرآن وتھ عرشیہ کے نام سے ہے انسٹا پہ بھی، سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے سب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے پتہ نہیں ہمیں یہی ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔